کسی کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کس چیز کا گناہ زیادہ ہے، روزہ توڑنے کا یا کسی کا دل توڑنے کا۔ ایک بڑے دیندار بزرگ جن کا نام منصور تھا کہتے ہیں کہ میں نے رمضان سے پہلے کچھ نفلی روزے رکھے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں کہ میں مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کوڑے کے اندر سے کھانا اٹھا کے کھا رہے تھے، اور ان کو لیپر کی بیماری تھی۔ اس دور کے اندر اگر کسی کو لیپر کی بیماری ہوا کرتی تھی، لوگ اس سے دور رہا کرتے تھے، ان کے قریب نہیں جاتے تھے۔ تو ان میں سے کسی ایک نے ان بزرگوں کو کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا پسند کریں گے، ہماری دعوت قبول کریں گے؟ تو ان بزرگوں نے کہا کہ کیا پکی بات ہے، میں تم لوگوں کے اوپر کہیں بوجھ تو نہیں بن جاؤں گا۔ تو اس دعوت دینے والے شخص نے اس بات کی تسلی دی کہ ہمارے لیے تو یہ فخر کی بات ہے کہ آپ جیسا نیک شخص، آپ جیسا اتنا مشہور شخص ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا۔ تو ان بزرگوں نے اس کی دعوت قبول کر لی اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو اس دعوت دینے والے شخص نے کہا کہ کیا آپ کو ہم سے خوف نہیں آ رہا؟ کیونکہ یہاں سے جو شخص جاتا ہے نا، چاہے وہ مسجد کا امام ہی کیوں نہ ہو، ہم جب اس کو کھانے پہ بلاتے ہیں، اس کو اپنی روٹی دیتے ہیں، تو وہ ہماری دعوت کبھی قبول نہیں کرتا۔ تو بزرگوں نے ان کو کہا کہ ان کا تو روزہ ہوتا ہوگا نا۔ تو اس دعوت دینے والے شخص نے کہا کہ آپ تو اتنے دیندار شخص ہیں، آپ تو ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، تو کیا آپ کا روزہ نہیں ہے آج؟ تو بزرگوں نے ان کو کہا کہ میں تو اللہ سے پیار کرتا ہوں، لیکن آج مجھے شرف حاصل ہوا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں۔ تو یہ بات سن کے وہ شخص مسکرانے لگ پڑا اور سب نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد اذان ہوگی، وہ بزرگ اٹھ پڑے اور سب سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دے، میں جانا چاہتا ہوں۔ تو ان سب دعوت دینے والوں نے بڑی خوشی کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کیا کہ آج آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، ہم تو بڑے خوش ہیں۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ بزرگ مسجد چلے گئے، نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج موقع دیا میرے روزے کو قبول کرنا۔ تو مسجد کے اندر کچھ عالم اور بھی تھے جنہوں نے یہ بات سن لی، اور انہوں نے بولا کہ آج تو ہم نے تمہیں کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، تم ادھر دعا کے اندر کہہ رہے ہو کہ اللہ تمہارا روزہ قبول کرے، تم تو منافق ہو۔ ہم نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تم وہاں پہ کھانا کھا رہے تھے، تم سے بڑا تو کوئی منافق ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ بزرگ ان عالموں کی طرف مڑے اور کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے شاید روزہ توڑ دیا لیکن میں نے کسی کا دل نہیں توڑا۔ تم بتاؤ مجھے اللہ تعالیٰ کون سی غلطی پر معاف نہ کرتا، روزہ توڑنے کے اوپر یا اس انسان کا دل توڑنے پر جس نے مجھے اتنی چاہت سے بلایا تھا؟ میں اگر اس کو انکار کر دیتا تو کیا اس کا دل نہ ٹوٹتا؟ میں کسی کا دل توڑ کے روزے حشر اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوتا؟ تو تم مجھے بتاؤ کہ اللہ کس چیز کی معافی دے دے گا، روزہ توڑنے کی یا کسی کا دل توڑنے کی؟